ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأتموا الحج والعمرة لله، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، آج جمعۃ المبارکہ کا مبارک دن ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پیش کر لیا جائے۔ پڑھے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے۔ کئی مقامات پر قرآن عظیم میں حج سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ احادیث کریمہ میں کئی مقامات پر حج کی اہمیت و فرضیت سے متعلق آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بالیقین یہ ایسا مہینہ ہے، ماہ ذیقعدہ، ماہ ذی الحجہ، کہ ان مہینوں کی ابتدا ہونے پر حجاج کرام کا جو قافلہ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، یقیناً جو اہل ایمان ہیں، اہل عشق ہیں، اہل محبت ہیں، ان کے دل بھی بے چین بے قرار اس مقام پر جانے کے لیے ہو جایا کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ گنہگار ہوگا، سیاکار ہوگا، جہنم میں جانے کا اعلان ہو چکا ہوگا، غیب سے ندا آئے گی، اسے روک لیا جائے، اسے حج کے ثواب کی بنیاد پر جنت میں اس کا داخلہ فرما دیا جائے۔ وہ بندہ حیران و پریشان ہوگا کہ مولا میں نے تو زندگی میں کبھی حج ہی نہیں کیا، مولا میں نے تو کوئی نیک کام ہی نہیں کیا، پھر مجھے حج کا ثواب کیسے ملا، اور اس حج کے ثواب کی بنیاد پر جنت میں داخلے کا پروانہ کیسے مل گیا؟ اللہ تبارک و تعالی قربان جائیے، کتنا رحیم ہے، کتنا قریب ہے ہمارا رب۔ فرماتا ہے میرے بندے، تیرے سامنے جب حجاج حج کے لیے جایا کرتے تھے تو تیرا دل بھی تو مچلا کرتا تھا، تیرا دل بھی تو تڑپا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے ایسی توفیق دے دے، یا اللہ مالی اسباب پیدا فرما دے کہ میں بھی تیرے گھر کا طواف کر سکوں، تیرے محبوب کے در کی زیارت کر سکوں۔ اے میرے بندے، تو مجبور تھا، تو نہ جا سکتا تھا، پر میری رحمت، میری قدرت مجبور نہیں تھی، اسی وقت تیرے نام اعمال میں حج کا ثواب لکھ دیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم حج پر نہ بھی جا سکیں تو اگر ہم حج پہ جانے کے لیے تڑپتے اور مچلتے رہیں تو بالیقین اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کا سائبان فرماتا ہے، اور حج کا ثواب عنایت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرما دیا کرتا ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پر دوسرا پہلو بھی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ مثلا ہمارے پاس آج کل غالباً 8 لاکھ یا اسی کے آس پاس میں خرچ ہو رہا ہے حج پہ جانے کے لیے۔ ہمارے پاس کھانے پینے رہنے سہنے کے علاوہ 8 لاکھ روپے بینک میں جمع ہیں، اور ہم نے اس کو اس نام پر جمع کر رکھا ہے کہ ابھی تو ہمیں مکان بنانا ہے، ابھی تو ہمیں بیٹی کی شادی کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ تمہارے لیے درست نہیں ہوگا۔
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو رزق کا وعدہ فرمایا ہے، رزق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روز اچھے اچھے کھانے کھائیں، بریانی اور مرغ مسلم کھائیں، وہی رزق ہے۔ چٹنی روٹی اگر ہم کھا رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی عنایت ہے اور یہی ہمارے لیے رزق ہے۔ اور جو ہم نے اوپر فرض اور واجب کر لیا ہے کہ بیٹی کی شادی اگر کریں گے تو ہم 200 باراتی بلائیں گے اور 500 ساراتی بلائیں گے، اب اس کے نام پر ہم نے اس پیسے کو رکھ رکھا ہے تو یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت میں آپ کے اوپر مال اگر اتنا جمع ہو چکا ہے کہ حج فرض ہے تو آپ کو حج کی ادائیگی لازمی ہے، بالکل ضروری ہے۔ یہ تو ہم نے بنا رکھا ہے نا اصول، ہم نے یہ قانون بنایا۔ رب نے ہمیں نہیں کہا کہ تم 1000 آدمی اپنے بیٹی کی شادی میں بٹو، ہم 5 آدمی 10 آدمی 20 آدمی میں بھی شادی کر سکتے ہیں۔ ہم نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں گورنمنٹ کے ڈر سے، سرکار کے ڈر سے تو شارٹ کٹ میں شادیاں کی، لیکن آپ ذرا غور کریں، دل پر ہاتھ رکھ کے غور کریں کہ کتنی اچھی، کتنی سادہ اور کتنی آسان شادی تھی۔ نہ بیٹی والے کو دقت ہے، نہ بیٹا والے کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ نمائش کے چکر میں، یہ دکھاوے کے چکر میں کہ فلاں صاحب کے یہاں شادی ہوئی، ارے کہنا نہیں ہے، طرح طرح کے آئٹم، انکاؤنٹیبل آئٹمز تھے۔ ادھر چلے جائیے اسٹال لگا ہوا ہے طرح، ارے میرے عزیزوں یہ صرف دنیا کے لیے ہے، دکھاوے کے لیے۔ ہم اگر انہی پیسوں کا صحیح استعمال کریں، دین کی راہ میں خرچ کریں تو یقین جانیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا پھل، اس کا اجر دنیا میں بھی عنایت فرمائے گا اور صبح قیامت بھی عنایت فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، فرض حج آپ ادا فرما چکے ہیں، اور حج ایک ایسی سعادت ہے، وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، چاہے جو حج کے نیت سے جائے چاہے عمرہ کی نیت سے جائے، وہ بارگاہ ایسی ہے کہ جب نہیں گیا ہے تب تو تڑپ ہی رہا ہے، مچل ہی رہا ہے، چلا گیا ہے تو اس کے تڑپنے اور مچلنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ اور زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے، وہ ایسی بارگاہ ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور معلم ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو پھر سے شوق بیدار ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دیا جائے، حج کیا جائے۔ آپ ساتھیوں کے ساتھ نکلے، خریداری کے لیے مارکیٹنگ کیا، حج کے پر جانے کے لیے احرام خریدا، دیگر ضروریات کے سامان راستے میں جو ضرورت پڑنی تھی وہ تمام کے تمام سامان کی خریداری کر لی۔ آپ کے ساتھی خریداری کر کے چلے گئے، آپ خریداری کرتے ہوئے بہت زیادہ تھک گئے تھے، شام بھی ہو گئی تھی، آپ دریا کے کنارے چلے گئے کہ چلے تھوڑی ٹھنڈی ہوا کھا لیں، اس کے بعد گھر جائیں گے۔ آپ وہاں پر تھوڑی دیر آرام فرمانے لگے، کیا ہی دیکھتے ہیں کہ ایک نقاب پوش خاتون تشریف لائیں اور ایک بھینس مری پڑی ہوئی تھی۔ دیکھتے کیا ہیں کہ وہ خاتون نے اپنے جھولے میں سے، تھیلے میں سے خنجر نکالا اور اس بھینس کے گوشت کو جمع کر لیا اپنے تھیلے میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تشویش ہوئی کہ ایسا تو نہیں کہ یہ خاتون ہوٹل چلاتی ہیں اور لوگوں کو حرام گوشت کھلا کر پیسے کما رہی ہیں، لہٰذا میں ان کے پیچھے ہو لیا، پیچھے پیچھے جاتا رہا، اس نیت سے جاتا رہا کہ ہمارے مسلمان بھائی لاعلمی میں مردار جانور کا گوشت کھا کر کہیں حرام کام کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ آپ کا ارادہ نیک تھا، اپنے مسلمان بھائیوں کو گناہوں سے بچانا تھا، آپ پیچھے پیچھے ہو لیے۔ دیکھتے ہیں کہ بہت اندر گلی میں جا کر ایک دروازہ ہے، وہ خاتون دروازے پر دستک دیتی ہیں، 3-4 بار جب دستک دیا تو اندر سے 3-4 بچیاں سامنے آئیں، انہوں نے کھولا دروازہ اور پوچھا ماں کیا لائی ہو کھانے کے لیے، حالت غیر ہو رہی ہے، کھائے بنا اب ہم مرنے کے قریب ہیں۔ خاتون فرماتی ہیں اے میری شہزادیوں، اے میری لختے جگر، اے میری بیٹی، میں باہر گئی کچھ نہ ملا، یہ مرے ہوئے جانور کا گوشت ملا ہے، اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوں تو مردے کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن اگر تمہاری جان جانے کے قریب آ جائے اور گوشت کا، اس سڑے ہوئے اور مردہ گوشت کا چند لقمہ تمہارے پیٹ میں جانے سے تمہاری جان بچ سکتی ہے تو تمہیں اپنی جان بچانا فرض ہے، لہٰذا ہے میری بچیوں میں یہ گوشت لے کر آئی ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرا دل پھٹ گیا، میں اشکبار ہو گیا، آگے بڑھا، دستک دیا، پوچھا کون ہے؟ کہا کہ عبداللہ بن مبارک ہوں، یہاں کا محدث ہوں، لوگ مجھے جانتے ہیں۔
خاتون نے دروازہ کھولا، پوچھا بولیے کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ میں کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے۔ خاتون فرماتی ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل مبارک سے ہوں، یعنی سیدہ ہوں، میں صدقہ اور زکوٰۃ نہیں لے سکتی، ہمارے لیے حرام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سوچنے کا مقام ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر کی شہزادی، اور عالم ایسا ہے، آپ نے فوراً ہی 300 دینار جو آپ نے حج پر جانے کے لیے رکھے ہوئے تھے، راستے کے اخراجات کے لیے رکھے ہوئے تھے، وہاں مارکیٹنگ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ پہنچ کر مارکیٹنگ کے لیے رکھے ہوئے تھے، وہ نکالا اور کہا کہ شہزادی اسے قبول فرما لیا جائے۔ آپ نے گھٹنوں کے بل گر جاتے ہیں اور دونوں ہاتھ ایسے آگے بڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ آپ نے لینے سے انکار کیا، کہا کہ اے شہزادی یہ کوئی صدقہ نہیں ہے، یہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، میں نے اس پیسے کو جمع کیا تھا حج پر جانے کے لیے، لیکن آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کی ہیں، ان کی شہزادی ہیں، میں کس منہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دوں گا کہ جب کہ میں نے ان کے خاندان کے فرد کو یوں بھوکا اور پیاسا اور تڑپتا بے چین ہوتا ہوا دیکھا ہوا ہے۔ وہ شہزادی اس دینار کو قبول فرما لیتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اپنے گھر کو واپس آتے ہیں، قافلہ جانے کے لیے تیار ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں چلو عبداللہ بن مبارک قریب آ گیا ہے وقت، وہ ساعت قریب آ گئی ہے کہ اب ہم مکے کا دیدار کریں گے، مدینے کی زیارت کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا یارو میں نہیں جا سکتا، پروگرام چینج ہو گیا ہے، میں اس بار نہیں جا رہا ہوں۔ طرح طرح کی باتیں ہونے لگی، اچھا اب یہ پیسے بچانے کے چکر میں آ گئے، کہیں زمین دیکھ لیا ہوگا، کہیں پلاٹ دیکھ لیا ہوگا، طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک راز ہے، میں ظاہر نہیں کر سکتا۔ تمام آپ کے قافلے والے آپ کے ساتھ ہی چلے گئے حج پر۔ جب وہ لوگ واپس ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا دل یہاں بے چین اور بے قرار اور مچل رہا تھا کہ آج ہمارے ساتھی عرفات کے میدان میں ہوں گے، آج مزدلفہ میں ہوں گے، آج منی میں ہوں گے، آج وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہوں گے۔ میں انہی بے چینیوں اور تڑپ کے ساتھ اپنی صبحیں اور شامیں گزار رہا تھا۔ اتنے میں ہمارے حجاج اکرام جن کا حج مکمل ہو چکا اور وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس آ رہے تھے، قافلے جو آ رہے تھے، میں سب کو مل کر مبارکباد دے رہا تھا۔ لوگ مبارکباد ہماری قبول نے کیسی باتیں کرتے ہو، کس بات کی مبارکباد؟ تم تو خود وہاں موجود تھے، پھر مبارکباد کس بات کی دے رہے ہو؟ دوسرا قافلہ آیا، آپ اس سے ملے، انہوں نے انکار کیا کہ تم تو خود وہاں موجود تھے، تم مبارکباد کس بات کی دے رہے ہو؟ حضرت ربیع بن اسلم اپنے وقت کے ولی کامل اور محدث کبیر جب وہ تشریف لائے تو انہیں جب حضرت عبداللہ بن مبارک نے مبارکباد دی تو کہا یار تو مجھ سے بات نہ کر، میں تیری عزت کرتا تھا کہ تو محدث ہے، تو فقیہ ہے، تو عالم ہے، تو جھوٹ نہیں بولے گا، اور ہم تمام لوگوں سے جھوٹ بول دیا کہ میں حج پہ نہیں جا رہا، اور سرکار دو عالم کی بارگاہ میں تو مجھ سے ملا ہے اور مجھے تھیلیاں دی ہے، تیری تھیلیاں سنبھالے سنبھالے کہ کہیں اس امانت میں خیانت نہ ہو جائے، کہیں یہ امانت گم نہ ہو جائے۔ میں اس کی فکر میں اس مقام سے اس مقام تک آ گیا کہ میں تیرے گھر پہنچ کر تیری یہ تھیلی تجھے عطا کر دوں، تو نے مجھے تھیلی پکڑا کر ایسا تو غائب ہوا کہ تو مجھے یہاں مل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے پھر پورا واقعہ بتایا کہ اے میرے دوست، اے میرے ہمدم، میں تو گیا ہی نہیں، لیکن بڑا پریشان ہوئے حضرت عبداللہ بن مبارک کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ آخر کار اس پریشانی کے عالم میں آپ رات کو سوتے ہیں تو آپ کے گھر کے در و دیوار پر وہ نور اور وہ چمک چھائی۔ چند ہی لمحوں میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت میسر آئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے عبداللہ بن مبارک، تو نے میری شہزادی پر اس لیے کرم کیا کہ رسول کریم کے خاندان کی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے تیری غیر حاضری کو حاضری میں تبدیل فرما کر تیرے حج کو قبول کر لیا ہے، اور تو نے میری شہزادی کو 300 درہم دیے تھے، میں نے تجھے اس کا جسٹ ڈبل عنایت کر دیا، 600 درہم تمہیں عنایت فرمایا ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں جب اٹھا
گنتی کی تو وہ 600 درہم تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے بندوں کے ساتھ اگر ہم بھلائی کرتے ہیں، اخوت و محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غیر حاضری کو بھی حاضری میں تبدیل فرما دیا کرتا ہے۔ لہذا عزیزان ملت اسلامیہ، جن کے اوپر بھی حج فرض ہے وہ ضرور بالضرور کریں، اور جن کے اوپر حج فرض نہ ہو سکا ہے تو وہ تڑپیں مچلیں اس مقدس بارگاہ میں جانے کے لیے۔ یقین جانے اللہ اسباب پیدا فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو اس مقدس ساعت میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی ہیں وہ سنت ادا فرما دیں۔